السلام علیکم، میرا نام بدر العارفین ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، جس کا معنی فساد، مواخذہ اور عذاب ہے۔ ہجرت نبی کے بعد یہ شہر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا۔ اسلام کا سنہرا دور اسی شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلامی فتوحات، اسلام کی شان و شوکت اور دینی ترقیوں کا آغاز یہیں سے ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات کی تیاری یہاں فرمائی۔ اللہ پاک کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ذہنی، فکری اور عسکری تیاری کے لیے یہ شہر ایک محفوظ اور پرامن مقام ثابت ہوا۔ اسلامی احکام و مسائل کی نشر و اشاعت کا عظیم الشان مرکز قرار پایا۔ مہاجرین و انصار کے بیچ بے مثال لو لاجواب اخوت و بھائی چارہ اسی شہر میں قائم ہوا۔ اسلامی معیشت و اقتصادی معاملات کو تقویت اسی شہر مدینہ طیبہ میں ملی۔ زکوٰۃ، اموال غنیمت، دیگر واجبات کی شرعی حیثیت اور قیامت تک کے لیے اموال کی شرعی تقسیم کا زبردست نظام یہیں بنایا گیا۔ غلبہ اسلام کے لیے اہل ایمان کی طاقت و قوت اور کفار پر رعب و دبدبہ یہیں پروان چڑھا۔ اسلامی خارجہ پالیسی کے بنیادی خد و خال مدینہ منورہ ہی میں واضح و ظاہر ہوئے۔ مختلف ممالک اور ریاستوں کے ساتھ خط و کتابت اور وہاں کے بادشاہوں وغیرہ کو دعوت اسلام کے خطوط یہیں سے بھیجے گئے۔ اسلام میں دعوت و تبلیغ کے اکثر اصول یہاں طے ہوئے۔ پہلی اسلامی یونیورسٹی صفا، جو کہ ایک چبوترے کی شکل میں تھی، وہ بھی یہیں قائم کی گئی۔ اسلام کی تشریف آوری کے بعد اللہ پاک کی حدود اور احکام سب سے پہلے مکمل طور پر یہیں نافذ ہوئے۔ غریبوں، مسکینوں، مظلوموں وغیرہ پسے ہوئے طبقات کو اولین انصاف اسی شہر میں ملا۔ ان کے حقوق کا یہاں بھرپور نفاذ اور دفاع ہوا اور خلافت راشدہ کا حسین و شاندار دور بھی مدینہ منورہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر۔